قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الاحزاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال عز وجل فی سورۃ التوبہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاحزاب اور سورۃ التوبہ سے میں نے کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور سورۃ الاحزاب میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، تو ان اللہ و ملائکتہ، نوٹ کرنے والی چیز یہ تھی اس مقام میں کہ انا کے بعد آپ نے دیکھا اللہ جو انا کا اسم ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوا، اور اس پر جو عطف ہوا ہے وہ ملائکتہ وہ بھی نصب میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ دوسرا مقام جو سورۃ التوبہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے، یعنی یہاں پر تو انا تھا، وہ انا کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی اللہ بیزار ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول بھی، یعنی اللہ اور اس کا رسول دونوں بیزار ہیں مشرکین سے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انا کی وجہ سے انا کا اسم اللہ تو حالت نصب ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں ورسولہ وہ نصب میں نہیں استعمال ہوا۔ تو یہ ایک پوائنٹ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یعنی گرامر جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر ایسی چیزوں پر آپ کی سوئی جو ہے فوری طور پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، یعنی یہ بھی ورسولہ ہے تو عطف ہو رہا ہے اس پہ، تو اس کو بھی نصب میں ہونا چاہیے، جس طرح ان اللہ و ملائکتہ، تو یہ بھی ایسی کنسٹرکشن ہے۔ تو پہلے اس چھوٹی سی بات کا جواب دیتا چلوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اصل سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ عطف کرتے ہیں انا کے ساتھ تو اس معطوف کو رفع اور نصب دونوں میں پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ رفع میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور نصب میں بھی، نصب میں تو پڑھنا ہی پڑھنا، یعنی آپ رفع میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ تو عطف ہوتا ہے اس محل پر کہ وہ جگہ کس کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ بریء، انا نکال دیں بیچ میں سے فی الحال، تو اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کلیئر ہے نا؟ تو رسولہ عطف ہو رہا ہے اللہ، اور اللہ جو ہے مبتدا ہے، تو مبتدا کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ رفع کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کلیئر ہے۔ انا شروع میں لگا، یعنی وہ درمیان میں انا آیا، جملہ لمبا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اس طرح کر کے الفاظ ہیں، اور پھر آگے آتا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین۔ تو یہاں پر حالت رفع میں اس کا معطوف جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ عطف ہوا ہے اس محل پر کہ وہ جگہ تھی مبتدا کی، اس لیے رفع میں آیا۔
اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ عطف ان اللہ و ملائکتہ، وہاں پر وہ انا کے اسم پر عطف ہوا، اور انا کا اسم چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے لہٰذا وہ نصب میں آ گیا۔ تو آسان سا فارمولہ کہ جب آپ انا یا انا ان کے ساتھ عطف کرتے ہیں کسی اسم کو، تو اس کو آپ نصب میں تو پڑھنا ہی پڑھنا، لیکن آپ اسے رفع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ عطف کبھی تو محل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی اس اسم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ بعض جگہ پر ان اللہ و ملائکتہ بھی پڑھا گیا ہے دوسری قرات میں، ہمارے یہاں تو ان اللہ و ملائکتہ پڑھا جاتا ہے، دوسری قرات میں ان اللہ و ملائکتہ بھی پڑھا گیا دوسری قرات میں، یعنی وہ پھر یہ گرامر کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ انا کے عطف کے حوالے سے ایک بات تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف جو ہم نے کل شروع کیا تھا کہ انا اور انا یہ دونوں جو ہیں، پہلی بات یہ کہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ انا کے مقامات کیا ہیں اور انا کے مقامات کیا ہیں؟ تو انا کا مقام جو ہے وہ ہے جملہ، جہاں بھی جملہ آئے گا وہاں پر انا آئے گا، اور انا کے مقامات جو ہیں وہ مفرد کے مقامات ہیں، تو جہاں بھی مفرد آ سکتا ہے وہاں پر انا آئے گا۔ تو انا کے مقامات جو تھے ان میں سے 5 مقامات ہم نے کل کے لیکچر میں جو ہے مکمل کر لیے تھے، ذہن میں تازہ کر لے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو جگہیں جملے کی ہیں وہاں پر انا آتا ہے، مثلا ابتدائے کلام میں انا آتا ہے، ٹھیک ہے، کلام کی ابتدا جب بھی ہوگی ظاہر بات ہے جملہ بن رہا ہے تو انا آئے گا، قول کے بعد انا آیا کرتا ہے۔ تیسرا صلہ کی جگہ پر، یعنی جملہ جب صلہ بن رہا ہو، یعنی جملے کی جگہ ہے نا، صلہ جملہ ہے تو جملے میں آپ کو انا ملے گا، یعنی اس میں موصول کے بعد انا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ خبر میں آپ لام کو لازمی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انا ہی لانا پڑے گا۔ اور 5ویں چیز ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ ایسے اسماء جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، مثلا حیثو اور از، یہ الفاظ جو ہیں جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کے بعد بھی انا استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ بعض کتابوں میں آپ کو انا کے مین جو مقامات ہیں وہ 3 ملیں گے یا 4 ملیں گے، باقی یہ ذرا ڈیٹیلز ہیں، یعنی جو پاسبلٹیز ہیں وہ ساری یہاں پر اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ تو آج ہم مزید 4 مقامات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر انا جو ہے اس کے مقامات کو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انا کا چھٹا مقام، انا کے آنے کا چھٹا مقام جو ہے وہ ہے جواب قسم کے شروع میں۔ جب بھی قسم آئے گی کلام میں تو قسم کا ایک جواب ضرور ہوتا ہے، یعنی جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے اسے جواب قسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایگزامپل آپ کے سامنے میں سورۃ العصر کی مشہور آیات رکھی ہیں کہ پہلی آیت ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے۔ اب کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ وہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ جواب قسم ہے، اور وہ جواب قسم یہ ہے کہ الانسان فی خسرن، تمام انسان ایک بڑے خسارے میں ہے۔ تو جواب قسم کے شروع میں انا آیا، ان الانسان، اور پھر ڈبل تاکید کے لیے لام آ گیا لفی خسر۔ تو ایک وجہ تو اس کا جواب قسم کے شروع میں آنا، اور دوسری وجہ اس کا لام کا خبر میں آنا یہ بھی ہے، یعنی اس میں 2 وجوہات جو آپ کے سامنے آ گئی۔ انا کے مقامات میں سے 7ویں جگہ جو ہے وہ ہے جب جملہ صفت واقع ہو۔ جملہ عربی زبان میں صفت بھی بن کر آ سکتا ہے، جملہ عربی زبان میں صلہ بن کر آتا ہے، جس کی ایگزامپل ہم نے دیکھ لی ہے، جملہ عربی زبان میں حال بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ کے مختلف طور پہ آنے کی وجوہات ہیں۔ جملہ خبر بن کر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جملہ خبر بن کر آتا ہے تو سمپل ہم بہت ساری پریکٹس بھی کر چکے ہیں۔ تو جملہ جو ہے وہ کس کی صورت میں آ سکتا ہے؟ جملے کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن ہم اس جملے کو پیچھے جوڑ بھی سکتے ہیں، مبتدا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کی خبر بنا کر، موصوف کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کی صفت بنا کر،
ذوالحال کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کا حال بنا کر، اور موصول کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کا صلہ بنا کر. تو جملہ جو ہے یہ آپ کے سامنے میں چار باتیں رکھتی ہیں کہ چار طور پہ جملہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو جملہ جب صلہ بن کر آئے گا تو ظاہر بات ہے انا لگ چکا ہے، ہم نے وہ مقامات میں سے ایک مقام اس کا دیکھ لیا. اب یہ مقام آپ کے سامنے آ رہا ہے جب جملہ صفت واقع ہو. اب صفت کیسے واقع ہو رہا ہے؟ جملہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جملہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر، جب خبر جملہ بن کر آتی ہے تو خبر تو ہم نے دیکھا تھا کہ نکرہ ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملے کو مبنی اور نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے وہ بات جو ہے ہماری کلیئر ہو گئی تھی. اب یہاں پر جب جملہ صفت واقع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جملہ جس کی صفت واقع ہو رہا ہے یعنی اس کا جو موصوف ہوگا وہ بھی نکرہ ہی ہوگا. وہ نکرہ ہوگا نا، تبھی اس کی صفت بن کر آئے گا. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اس ایگزامپل میں کہ مررتو برجل، مرہ یا مرو گزرنا، مرہ مرہ مرو مرت مرتا مررنا، مررتا مررتما مررتم مررتی مررتما مررتنا مررتو مررنا. مررتو میں گزرا، اور مرہ یا مرو کے ساتھ باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے جس کے پاس سے گزرا جائے. مررتو برجل، میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا. اور یہ میں پوائنٹ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آئے یا جملہ آئے تو وہ اس کی صفت بن کر آتا ہے. یہ پوائنٹ میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ عام طور پر اس کی صفت بن کر آتا ہے. تو یہاں پر اب دیکھیں رجولن، اور ترجمہ کرتے ہیں ایسا لفظ ایڈ کر کے. تو مررتو برجولن، میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا. اب اس آدمی کی صفت آ رہی ہے انہو کریمن، یعنی ہم پورا جملہ لانا چاہ رہے تھے اس کی صفت کہ ہوا کریمن. ہوا کریمن کو ہم اس کی صفت بنانا چاہ رہے تھے تو اس کے شروع میں انا آئے گا کیونکہ وہ جگہ جملے کی ہے. تو برجولن انہو کریمن، میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو باعزت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کلیئر ہوگی الحمدللہ. انا کے مقامات میں 8واں مقام یہ ہے کہ جب جملہ حال واقع ہو کر آ رہا ہو. اب حال آ رہا ہے تو کس کا حال ہوگا؟ ذوالحال کا. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جاءنی زیدن، جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، ضاحکن، ہنستا ہوا. تو آپ دیکھیں زیدن معرفہ ہے اور ضاحکن حال جو ہے وہ نکرہ لے کر آئے. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے. تو جملہ بھی جب حال بن کر آتا ہے تو ظاہر بات ہے جملے کی حیثیت نکرہ کی ہے تو ذوالحال جو ہے معرفہ ہوگا. تو یہاں پر اسی ایگزامپل میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی کہ مررتو بالرجل، الف لام لگا دیا ذوالحال بنانے کے لیے کہ میں اس آدمی کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، میں اس آدمی کے پاس سے گزرا، اور یہ واو حالیہ بنا لے سے، اور انہو کریمن، یعنی یہ پورا جملہ جو ہے اس کو ہم نے اس الرجل کا حال بنا دیا. تو دونوں میں بس یہ فرق ہے کہ وہ صفت والا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نکرہ اس کا موصوف ہے، اور ذوالحال کو ہم نے معرفہ کر دیا. صفت چونکہ موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں اعتبارات سے، جملہ نکرہ ہوتا ہے لہذا موصوف بھی اس کے لیے ہمیں نکرہ رکھنا پڑا یہاں پر. لیکن ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا 8واں مقام تھا کہ جب جملہ حال واقع ہو، اور 9واں بھی اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ جب جملہ خبر واقع ہو، پورا جملہ جو ہے خبر بن کر آئے. مثلا ہم کہتے ہیں زیدن، اور یہ مبتدا ہے، اس کی میں خبر لانا چاہتا ہوں جملہ، کہنا چاہتا ہوں ہوا صادقن، ہوا صادقن یا ہوا کریمن.
تو جملہ خبر بنا کر لانا چاہتا ہوں تو یہاں پر زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو انا لانا پڑے گا مجھے. میں کہوں گا زیدن انا ہو کریمن، یعنی اوپر بھی ہم نے سارے کریم رکھے ہیں تو یہاں بھی کریم کو ہی رکھتے ہیں کہ زیدن انہو کریمن. تو جو جملے کی جگہ ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انا آئے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو انا کے مقامات 9 تقریباً ہم نے جتنی بھی جگہیں تھیں ان کو اکٹھا کر لیا. مین وہی ہے کہ ابتدائے کلام میں آئے گا، کال کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے، اور جملے کی جگہ پر آئے گا. جملے کی جگہ سے مراد وہی ہے آپ جملہ صلہ بن کر آ رہا ہو، جملہ صفت بن کر آ رہا ہو، جملہ خبر بن کر آ رہا ہو، جملہ حال بن کر آ رہا ہو. تو 4 چیزیں، 4 کیٹیگریز تو اس میں آ گئی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. اور ایک پوائنٹ وہ ہے کہ ان الفاظ کے بعد جو جملے کی طرح مضاف ہو کر آتے ہیں وہ از اور حیثو جیسے الفاظ ہیں. اور جب بھی لام تاکید کے لیے دیکھیں گے اس کے ساتھ ہمیشہ انا استعمال ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ انا نہیں آ سکتا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوائنٹس جو ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد ہو گئے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انا کس کس جگہ پر آ سکتا ہے. انا کے مقامات کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انا جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو جملے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، صرف اس میں تاکید جو اس کا اضافہ کر دیتا ہے. لیکن انا جملے میں تبدیلی یہ لاتا ہے کہ وہ اس کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مفرد کا مفہوم دیتا ہے، یعنی مصدر مؤول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے اب یہ جو پوائنٹ ہے انا کے مقامات، یہ میں آپ کو دوسرے طریقے سمجھاؤں گا. انا کے مقامات میں نے آپ کو پہلے مقامات لکھے تھے، پھر ایگزامپل دی تھی. اب انا کے مقامات میں پہلے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھوں گا اور پھر ہم اس سے رزلٹ نکالیں گے کہ یہ مقام جو ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا مقام انا کا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ ہے ہمارا، آپ نے بلکہ مجھے بتانا ہے غور کر کے کہ یہ مقام کون سا ہو سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے. بلغنی، بلغا کا پہلے ترجمہ کریں. بلغا وہ پہنچا، بلغنی وہ مجھے پہنچا، یعنی وہ مجھ کو پہنچا. اچھا اب یہاں پر بتائیں وہ مجھ کو پہنچا، یہ نی جو ہے نون وقایا کے ساتھ یہ تو مفعول آ گیا. اب وہ پہنچا وہ کیا ہے؟ وہ فاعل ہے. فاعل ہے نا، تو فاعل کی جگہ جو ہے مفرد کی جگہ ہوتی ہے. فاعل مفرد ہی ہوتا ہے نا، فاعل جملہ بن کر نہیں آئے گا، ذہن میں رکھیے گا. فاعل جملہ بن کر نہیں آئے گا. تو میں اس فاعل کی جگہ پر جو لاؤں گا انا اور اس کا اسم اور خبر. بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں، جملہ ہی آئے گا لیکن وہ انا کے ساتھ آئے گا، اس لیے کہ انا اس جملے کے جو اجزاء ہیں اس کا مبتدا اور اس کی خبر اس کے ساتھ مل کر مفرد کا مفہوم دے گا. اس کو میں مزید کلیئر کرتا ہوں کہ بلغنی زید قائم، یہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس. زید قائم، زید کھڑا ہے. اچھا اب میں اس کے شروع میں اگر انا لاؤں، اس کو سمجھے ایک الگ جملہ ہے، بالکل الگ جملہ ہے. بلغنی کو ذرا بھول جائیں وقتی طور پہ، سمپلی سے دیکھیں انا لگاتا ہوں میں تو انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ زیدن سے بن جائے گا یہ زیدن. اور انا اپنے اسم اور خبر، یعنی انا کے جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کا اسم ہے اور یہ خبر ہے. اور مبتدا کے بھی 2 اجزاء تھے، مبتدا اور خبر، لیکن انا اور انا کے بعد وہ اس کے اسماء اور اس کی خبریں کہلاتی ہیں. اچھا اب اس حصے کو انا زیدن قائمن، اس کو میں بلغنی کا فاعل بنانا چاہتا ہوں. بلغنی کا فاعل بنانا چاہتا ہوں. تو جب فاعل بناؤں گا تو فاعل مفرد کی جگہ جملے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر انا نہیں آئے گا بلکہ انا آ جائے گا کہ بلغنی ان زیدن قائمن. ترجمہ کیا ہوگا کہ مجھے زید کا کھڑا ہونا، زید کا کھڑا ہونا. مصدر مؤول کیا ہوتا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام ہوتا ہے نا. زیدن قائمن، زید کھڑا ہے.
زید کا کھڑا ہونا، قیام زیدن، قیام زیدن. اب قیام زیدن دیکھیں ذرا غور کریں، قیام زیدن جب میں لکھتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ زید کا کھڑا ہونا، قیام کھڑا ہونا، اور زیدن یعنی مضاف مضاف الیہ، زید کا قیام، زید کا کھڑا ہونا. تو مجھے زید کا کھڑا ہونا پہنچا، ٹھیک ہے، یعنی مجھے پہنچا سے مراد ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ زید کھڑا ہے، یہ مراد ہے. تو یہ قیام زیدن اب مجھے بتائیں مفرد کے حکم میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جملہ تو نہیں ہے نا. تو اس انا نے کیا کیا؟ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر معول کا مفہوم دے دیا، اور یہ جگہ جو ہے فاعل کی جگہ کہلائی، اور فاعل جو ہے وہ مفرد کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ جب آپ کا یعنی فاعل کی جگہ جو ہے وہ انا کے مقامات میں سے ایک ہے. ہم یہاں ان کے سامنے لکھ لیتے ہیں کہ جی یہ پہلا ہمارا پوائنٹ ہے فاعل. دوسرا مقام جو ہے آپ دیکھیں، وہ بھی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں سمیتو، کیا ترجمہ؟ میں نے سنا. اب میں نے سنا، اس میں فاعل موجود ہے، فاعل موجود ہے. میں نے سنا، اب مجھے کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے. کیا سنا بھائی؟ ٹھیک ہے. تو وہ جو مفعول ہے، مفعول کی جگہ پر میں اب ایک جملہ لانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مفعول کی جگہ پر ایک جملہ لانا چاہ رہا ہوں، لیکن مفعول جو ہے وہ تو مفرد ہوتا ہے، وہ جملہ نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے انا کے ساتھ جو ہے اس جملے کو لانا پڑے گا. مختصر نہیں ہے، یعنی سمیتو، میں نے سنا، انا زیدن قائم. وہاں پر انا زیدن قائم فاعل بن کر آ رہا تھا، یہاں پر انا زیدن قائم سمیتو کا مفعول بن کر آ رہا ہے. یعنی ہم نے اس لیسن میں جو جملے پڑھے ہیں نا، آپ دیکھیں وہ ایسے ہی آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے. اس پہ انشاءاللہ میں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات. تو یہاں پر جو ہے جگہ یہ ہے مفعول کی جگہ. تیسری جگہ جو ہے وہ ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَمِن آیاتہ. اب مجھے بتائیں، میں ایک جملہ بنانا چاہ رہا ہوں، اور جملہ جو ہے وہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جار مجرور سے جب جملہ شروع ہوتا ہے تو کیا جار مجرور جملے میں مبتدا بن سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جار مجرور جملے میں کوئی مبتدا نہیں بن سکتے. تو اس کا مطلب ہے مبتدا آگے آ رہا ہے، مبتدا آگے آ رہا ہے. اور بتائیں مبتدا جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے؟ مبتدا جملہ نہیں ہوتا، مبتدا مفرد ہوتا ہے. یہاں پر جو مفرد میں بول رہا ہوں وہ جملے کے مقابلے میں بول رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا. سوری، مبتدا جو ہے مفرد ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اب آگے مبتدا جو مؤخر آئے گا، وہ انا کے ساتھ آئے گا، انا کے ساتھ نہیں آئے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے وَمِنْ آیاتہ، انک ترل ارض خاشعۃ. سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے جو ہے وہ پھل پھول جو ہے وہ نکال دیتا ہے. تو یہ کون سی جگہ ہوگی جی؟ یہ مقام کون سا ہو گیا؟ مبتدا کا مقام ہو گیا. ہاں جی، غور کریں. عجبتو، عجبہ تعجب ہونا، ٹھیک ہے. عجبتو مجھے تعجب ہوا. کس بات کا تعجب ہوا؟ من طولی. اب ذرا غور کر کے مجھے بتائیں کہ من آپ کا جار ہے اور طولی جو ہے وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے. لیکن طولی اسم پر نہ تو الف لام داخل ہے اور نہ تنوین ہے، اور اسم بھی منصرف ہے.
اسم منصرف ہو، اس پہ شاہ صاحب نہ تو تنوین ہو اور نہ ہی الف لام ہو، ٹھیک ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے. تو یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، اور جب بھی مضاف آئے گا اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ. اور مجھے بتائیں مضاف الیہ جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ جو اصل میں مفرد ہے نا، تو وہ مفرد آپ کا آئے گا انا زیدن قائم. ترجمہ کیا کریں گے اس کا کہ مجھے تعجب ہوا کس بات سے؟ زید کے کھڑے ہونے کے طول سے، یعنی کہ زید کے لمبا کھڑے ہونے سے، یعنی زید میرے پاس اتنی دیر کھڑا رہا کہ مجھے تعجب ہوا اس بات پہ. مراد یہ ہے، یعنی ایگزامپل دی جاتی ہیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر اب یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، اور مضاف الیہ جو مقام ہے وہ ہے مفرد کا مقام. ہاں جی، جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ذالکہ سے شروع کر رہا ہوں. ذالکہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، تو آگے خبر آئے گی، ٹھیک ہے. اور خبر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اسم بھی ہو سکتی ہے یا جار مجرور بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو خبر آ رہی ہے با کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے جار مجرور، خبر جار مجرور آ رہی ہے. با حرف جر ہے تو حرف جر کے بعد کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. مجرور کی جگہ جملے کی ہے یا مفرد کی ہے؟ مفرد کی جگہ ہے. لہذا یہاں پر اگر میں کوئی جملہ لانا چاہتا ہوں تو انا کے ساتھ لاؤں گا، انا کے ساتھ. اصل جگہ وہ مفرد کی ہے لیکن میں جملہ لانا چاہتا ہوں تو انا کے ساتھ میں لاؤں گا، کیونکہ انا کی یہ کوالٹی ہے، انا کی خصوصیت ہے، وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. اب یہ بات مزید میرا خیال ہے کلیئر ہوگی. تو ذالکہ بی ان اللہ هو الحق. تو یہ جگہ کون سی آگئی آپ کے سامنے؟ یہ ہوگی مجرور کی جگہ. یہ اس وجہ سے ہے، ذالکہ با یہاں پر سببیہ وجہ بتانی، ذالکہ بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، کہ اللہ ہی حق ہے. چھٹی اور ساتویں جگہ یہ دونوں ہم پہلے لکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. سمپلی کہ لو کے بعد آپ کا انا آئے گا، صحیح ہے، لو کے بعد انا آئے گا. اور ساتویں جگہ جو ہے وہ لو لا کے بعد بھی انا آئے گا. یہ چونکہ لو شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، لو لا بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ دونوں ساتھ رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ لو جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید سے ہی میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں کہ لو اور لو لا کے بعد آپ کو انا ملے گا، انا نہیں ملے گا. اور ایگزامپلز میں قرآن کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی ایگزامپل قرآن مجید سے آپ کے سامنے میں رکھی ہے کہ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو لکنت من المتقین، تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یعنی یہ اب طرز عمل کیا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا. تو لو کے بعد انا ملے گا آپ کو، انا نہیں ملے گا. اور لو لا کی ایگزامپل بھی قرآن سے لے لیتے ہیں. یہ 7واں مقام سورۃ الصافات کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے اس میں سے آدھا لکھا ہے. اصل میں نوٹ کریں کہ لولا کے بعد انا آ رہا ہے. جو اصل ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انا کہاں پر آئے گا. تو فلولا انہ کان من المسبحین، حضرت یونس علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بات کریں گے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو لبسا، تو اسے رہنا پڑتا
فی بطنی ہی، اس کے پیٹ میں، کب تک؟ اس دن تک جب تک دوبارہ لوگوں کو اٹھایا نہ جاتا. تو یعنی چونکہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام والی وہ جو تسبیح ملتی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یہ آپ دیکھیں گے باقاعدہ ہمارے ہاں آیت کریمہ کے طور پہ یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے مشکلات کے حوالے سے، ایک مشکلات کو دور کرنے کے لیے. تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جب تک یعنی قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لیکن انہوں نے تسبیح کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. تو یہ مقامات تھے جی انا کے 7 مقامات. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں بھی انا آئے گا اور انا آئے گا، ہم ان پوائنٹس میں سے دیکھیں گے کہ اس کی وجہ یہی ہے. اچھا، کچھ جگہیں ایسی آپ کو ملیں گی، یعنی اس پہ ہم بات نہیں کریں گے لیکن صرف آپ کو بتاتے چلوں، کچھ جگہیں ایسی ملیں گی جہاں پر انا اور انا دونوں آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر جملہ بھی آ سکتا ہے اور مفرد بھی آ سکتا ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اصل ہمارا مسئلہ الحمدللہ حل ہو جائے گا اس ٹاپک کے ساتھ کہ انا نظر آئے گا تو ہم فوری طور پہ دیکھیں گے اپنے 9 مقامات کہ ان میں سے کوئی ایک مقام ہے یا نہیں ہے، اور انا نظر آئے گا تو ہم اپنے یہ 7 مقامات دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں اصول لغت العربیہ کا اگلا سبق پڑھیں گے. تو یہ ایک بہت موٹا ٹاپک آپ کہہ لیں کہ جس کے حوالے سے ریکوائرمنٹ بھی تھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے. تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اس کو مکمل کرنے کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن